السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید اس چینل کے اوپر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کو سنیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نوازیے۔ لیجیے تقریر پیش ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھو وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاء اللہ، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، لا خوف علیہم، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. دوسری جگہ فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، دوست ہے. اللہ رب العزت جو ہے پھر ان کو، ایمان والوں کو، تاریکی کی طرف سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی اور ان کا دوست شیطان ہے، وہ ان کو روشنی کی طرف سے نکال کر کے تاریکی کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، یہی جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ مائدہ کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت کریمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، اس کے اندر آپ نے تلاوت فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین کے طور پر مذہب اسلام کو پسند کیا ہے. اب مذہب اسلام کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت محمدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے، اب اگر کوئی نبوت کا مدعی پیدا ہو جائے، کوئی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نبی ہوں، اور پھر کچھ لوگ اس کی تصدیق کر بیٹھیں، تو یقیناً وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نئے نبی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اب اگر کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اور اس کے اوپر اس کی تصدیق کرنے والے وہ بھی سب جھوٹے ہیں. یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوگی اگر کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے. ایک طرف تکمیل ایمان کی خوشخبری ہے، اور دوسری طرف یہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کہ ہر روز ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. لیکن دوسری طرف ہر مسلمان کو اس بات کے اوپر پختہ یقین ہے کہ مذہب اسلام کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے.
مذہب اسلام کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، چاہے وہ حملے یہودیوں کے ہوں اور چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں اور چاہے وہ مغربی تہذیب کے ہوں یا اقوام یورپ کے ہوں، جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، اگر اتنے حملے کسی دوسرے دین کے اوپر ہوتے تو وہ دین اب تک مٹ چکا ہوتا۔ جتنے دشمن شروع سے لے کر کے اب تک اس مذہب اسلام کے رہے ہیں، اس دین کے رہے ہیں، اگر اتنے دشمن کسی دوسرے مذہب کے رہے ہوتے تو وہ دین اب تک ختم ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے دو سبب ظاہری طور پر متعین فرمائے۔ ایک یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کامل و مکمل دین دے کر کے بھیجا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے اشخاص کو، ایسی شخصیتوں کو بھیجا ہے جو اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جو خرابی پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے مذہب اسلام کو مکمل کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کو پسند کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا اس کا شمار آخرت میں ان لوگوں میں ہوگا جو سخت نقصان میں ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسلام کے علاوہ اگر آپ کو غیروں کے طریقے سے محبت ہے، غیروں کے چال چلن سے محبت ہے اور دوسروں کے پہناوے سے محبت ہے تو یقین جانیے آپ کا ایمان کمزور ہے ابھی۔ آپ کو اپنا طریقہ پسند نہیں ہے، آپ کو اپنا لباس پسند نہیں ہے، آپ کو اپنا چال چلن پسند نہیں ہے، غیروں کا طریقہ اگر آپ نے اختیار کر لیا تو آپ کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لیے کچھ اشخاص بھیجے ہیں اور بھیجتے رہیں گے کہ جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا، 11 ربیع الثانی کو انہی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑی دھوم دھام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے نام سے فاتحہ ہوتی ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو یاد نہیں کیا جاتا، ان کے طریقے کو نہیں اپنایا جاتا۔ کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مانیں، اس کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور اس کے طریقے کو ہم فالو کریں، شیئر کریں، یہ ہے مطلب کسی کو ماننے کا۔ زبانی طور پر ہم دعویٰ کرتے رہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم فلاں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، تو آپ کے زبانی ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کو اگر مانتے ہیں تو رسول اللہ کی مانیے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، عملاً ظاہر ہوگا کہ آپ کس کو مانتے ہیں، عمل سے ظاہر کریے کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لائیے۔ کسی بزرگ سے اور کسی ولی سے اگر آپ کو عقیدت ہے تو اس ولی کا، اس بزرگ کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر داخل کریے اور اس ولی کے، اس بزرگ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم یاد کرتے ہیں 11 تاریخ کو بڑی دھوم دھام سے۔ اگر ان کی زندگی کے بارے میں چند سوال کر لیا جائیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، نہیں معلوم ہوگا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، نہیں معلوم ہوگا، اور ان کی زندگی شروع سے لے کر کے آخر تک کس اعتبار سے گزری نہیں معلوم ہوگا۔ بس ہم مانتے ہیں عبد القادر جیلانی کو۔ کیسا مانتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام تھا ابو صالح۔ کیا نام تھا؟ ابو صالح۔ پہلے سوچئے اس بات کو کہ والدین جب نیک، پرہیزگار، متقی ہوتے ہیں اس کا اثر اولاد کے اوپر خود بخود پڑتا ہے۔ ابو صالح یہ جوانی کے عالم میں
شادی نہیں ہوئی تھی، جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی، دیکھا کہ اس دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک شدت کی تھی، نکالا سیب کو دریا سے کھا لیا۔ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، سیب کا مالک کون ہے؟ اس مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے، اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے، میں نے گناہ کر دیا ہے۔ اب ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ سیب میں نے جو مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اس کو کیسے معاف کراؤں؟ دماغ لگایا کہ سیب اس طرف سے بہہ کر کے آیا تھا، اسی طرف چلو۔ چلتے رہے دریا کے کنارے، ایک باغ تھا دریا کے کنارے سیب کا، وقتاً فوقتاً دیکھ رہے تھے کہ گرتے تھے، ٹوٹ کر کے دریا کے اندر گرتے بہتے چلے جاتے پانی کی دھار سے۔ سمجھ گئے کہ اسی درخت کا سیب ہو سکتا ہے، اسی باغ کا پھل ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ اچھا، باغ کے مالک بھی بہت خدا پرست نیک بزرگ آدمی تھے، عبداللہ صومعی نام تھا ان کا۔ جب معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک وہ ہیں تو ان کی تلاش میں نکلے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیجیے، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی ہے۔ عبداللہ صومعی بھی سمجھ گئے اس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ باغ کے مالک نے 2 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 10 سال تک میرے اس باغ کی دیکھ بھال کرو گے۔ ایک سیب کو بغیر اجازت کھایا ہے، اس کو معاف کرانے کے لیے کتنے سال؟ 10 سال اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے۔ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا کہ ہٹو 10 سال کون یہاں جھک مارے گا، چلو چلتے ہیں۔ 10 سال تک اس باغ کی نگہبانی کی شرط جب رکھی، انہوں نے منظور کر لی۔ 10 سال تک اس باغ کی نگہبانی کی اور 10 سال کے بعد مالک نے کہا کہ ایک سیب لے کے آؤ، دیکھیں کہ تم نے کیسی دیکھ بھال کی ہے۔ وہ ایک سیب لے کے آئے، ابو صالح مالک کی خدمت میں حاضر کیا۔ اب وہ مالک کہنے لگے کہ یہ تو پھیکا ہے، تم 10 سال کے اندر اس باغ کے اندر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے، کون سا پھیکا ہوتا ہے۔ ابو صالح نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے باغ کی نگہبانی کی ہے، آپ کے پھل نہیں کھائے ہیں۔ ہمارے آپ میں سے کیا ہوتا ہے، کسی کو ایک باغ کی نگہبانی دے دی جائے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے باغ ہو گیا ہے، اب جب ہم چاہے کھا لیں اس کو، جب چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ باغ کے موسم میں دیکھیے رکھے جاتے ہیں لوگ باغ کی رکھوالی کے لیے، ہر وقت آم کسی کو دے دیا، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، خود بھی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب ابو صالح نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کی 10 سال تک نگہبانی کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، میں نے آپ کے درخت کو پھل نہیں کھائے، ایک کھایا تھا تو 10 سال کی سزا ملی ہے، اب کہاں سے سزا اور بھگتوں گا میں؟ 10 سال جب پورے ہو گئے تو ابو صالح حاضر ہوئے مالک کے پاس کہ صاحب دوسری شرط بتائیے، بڑا مہنگا سودا ہے، ایک پھل کو بغیر اجازت کھایا ہے، اس کے بدلے میں 10 سال کی نگہبانی کی ہے باغ کی۔ دوسری شرط یہ رکھی ہے عبداللہ صومعی نے کہ میری ایک لڑکی ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی لولی سب کچھ ہے، اس کے اندر تمام عیوب موجود ہیں، اب اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ جو عیوب بتائے ہیں وہ عیوب اگر کسی لڑکی کے اندر ہوں اور اس سے نکاح کر لیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے پوری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے گھومنا ہے اس کو۔ وہ شرط بھی منظور کر لی، کیوں؟ بغیر اجازت کے جو سیب کھا لیا ہے وہ معاف ہو جائے، بس اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ نکاح ہو گیا۔ رات میں جب اپنے کمرے کے اندر پہنچے ہیں اپنی بیوی کے پاس تو دیکھا کہ وہ آنکھوں سے بھی دیکھ رہی ہے، آنکھیں بھی خوبصورت ہیں، کانوں سے سن بھی رہی ہے، پیروں سے بھی صحیح سلامت ہے۔ ایک نظر اٹھائی اپنی بیوی کی طرف، اس لڑکی کی طرف، اور پھر واپس اپنے خسر کے پاس عبداللہ صومعی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ ایک گناہ کی تلافی ابھی ہو نہیں پائی ہے، دوسرا گناہ آج پھر سرزد ہو جاتا۔ کہنے لگے کیا؟ بولے میں ایک اجنبی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اجنبی عورت؟ کہنے لگے کیوں اجنبی عورت؟ تو بتایا کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ نگاہوں سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی، اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ تو اب ان کے خسر صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بیٹا وہ تمہاری ہی بیوی ہے، میری ہی بیٹی ہے،
آنکھوں سے اندھی میں نے اس طور پر کہا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے، اور کانوں سے بہری اس طور پر ہے کہ آج تک کسی کی نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے، اور کوئی غلط چیز، نہ غلط گانے، نہ سانگ کی کوئی چیز نہیں سنی ہے اپنے کانوں سے۔ پیروں سے لنگڑی اس طور پر ہے کہ غلط چیز کی طرف اپنے قدم نہیں اٹھائے ہیں کبھی۔ تو باپ کا یہ عالم تھا، والدہ کا یہ عالم تھا، تب کون پیدا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ماں باپ اچھے ہوں گے، ان کا کریکٹر اچھا ہوگا، تو اس کا اثر اولاد کے اوپر آٹومیٹک پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں، صرف پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کیا ہے؟ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، اور ان کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، جو وہ مانگے ان کو دلا رہے ہیں، لیکن تربیت کیا ہے؟ اس کو ایک اچھا انسان بنانا، یہ ہم نہیں سکھا رہے ہیں اس کو۔ حدیث پاک میں فرمایا کسی بھی شخص نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے زیادہ اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آج ذرا جانچیں اپنے آپ کو، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کریں۔ ان کے بچپن کا واقعہ وہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں ان کی جو چھپا کے رکھی تھی، ڈاکوؤں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کی والدہ نے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولنا، حالات کیسے بھی آ جائیں ان حالات کا سامنا کرنا، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آج ہماری زبان کھلے تو جھوٹ نکلتا ہے۔ مناتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کو، مانتے ہو، ان کا طریقہ اپناؤ اپنی زندگی کے اندر۔ یہ ہوتا ہے ماننے کا مطلب، صرف زبانی ڈھنڈورا پیٹنے سے کوئی کام نہیں چلتا۔ آپ رسول اللہ کو مانو، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانو، کسی کو بھی مانو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے جو ان کی پرورش کی ہے، اسی پرورش کے طریقے پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔